لیٹسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ صدف اپنا گھر چھوڑ کے سامان پیک کر کے اپنی امی کے گھر میں چلی جاتی ہے، لیکن اس کی والدہ کی یہی کوشش ہے کہ وہ عمار کے پاس واپس جائے، لیکن صدف اب باضد ہے کہ وہ واپس نہیں جائے گی۔ جبکہ دوسری طرف عمار دانیہ اور صدف کے تھپڑوں کے تبادلے کے بعد اپنی پرانی خیر خواہ ہمشہ کے پاس آ جاتا ہے، جیسا کہ پہلے وہ کرتا تھا۔ جب بھی کوئی تکلیف ہوتی تھی ہمشہ کے کندھے پہ سر رکھ کے روتا تھا، اب بھی وہ رونے کے لیے ہمشہ کے گھر آ جاتا ہے۔ عمار یہاں پر ہمشہ کو کہتا ہے کہ وہ چلی گئی ہے، تم اس سے بات کرو، اسے منانے کی کوشش کرو، تو ہمشہ اس کو جواب دے دیتی ہے کہ تم معاملے کو لے ہی ایسی جگہ آئے ہو کہ اب میرے بھی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور ایک دفعہ پھر سے ہمشہ زہر کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہے کہ زہر ہی کھا لو، کیونکہ اب تو اس کے لوٹ آنے کی بھی کوئی امید نہیں، اب کیوں نہیں کھاتے تم؟ یہاں پر ہمشہ بہت ہی فنی سوال کرتی ہے عمار سے کہ تمہیں دانیہ سے محبت ہے؟ تو عمار کہتا ہے کہ ٹھیک سے پتہ نہیں۔ تو کہتی ہے پھر صدف سے ہے کہ نہیں؟ کہتا ہے یہ ٹھیک سے پتا ہے کہ اس سے تو محبت ہے، لیکن دانیہ کے بارے میں بس تھوڑا تھوڑا سا پتا ہے، پورا نہیں پتا۔ بہرحال ہمشہ یہاں پہ اسے یہی مشورہ دیتی ہے کہ جاؤ، جا کے اس کے پیروں میں بیٹھو، اس سے معافیاں مانگو، اگر وہ مان جائے تو۔ امید تو نہیں ہے اس کے ماننے کی۔ جبکہ دوسری طرف آپ کو دکھایا گیا ہے کہ ایک دفعہ کھل کے عمار کے لیے رو لینے کے بعد صدف پرانی صدف بننے کی کوششوں میں ہے۔ صدف کا بھائی زاویہ بلال عبداللہ کے ساتھ دوبارہ سے چیک اپ کے لیے جا رہا ہوتا ہے، تو صدف بالکل ویسے ہی تیار ہوئی ہوتی ہے جیسے شادی سے پہلے، اور بلال عبداللہ سے بھی بہت ہنس کے بات کرتی ہے۔ جبکہ ڈرامے کے اینڈ کا سین آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ بلال عبداللہ کی طرف وہ پلٹ پلٹ کے دیکھ رہی ہوتی ہے، یعنی کہ صدف کے دل میں بلال عبداللہ کے لیے دوبارہ سے جگہ پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ لیکن دوستو، چونکہ وہ ایک وفادار بیوی ہے، وہ پوری کوشش کرے گی، اس کی یہی خواہش ہے کہ عمار اس کو آ کے منا لے۔ وہ آ تو چکی ہے، لیکن اس کے دل میں یہی خواہش ہوتی ہے کہ عمار آ جائے، لیکن عمار اس کا آخری خط دیکھنے کے بعد ڈر جاتا ہے اور آتا نہیں۔ حالانکہ شادی سے پہلے بھی اس کے منع کرنے کے باوجود اس کے پیچھے آتا تھا، لیکن اس دفعہ کچھ زیادہ ہی ڈر جاتا ہے۔ وہ ہمشہ کو کہتا ہے کہ تم صدف سے بات کرو۔ ہمشہ اس کے مجبور کرنے پہ صدف کو فون کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ صدف، عمار بہت زیادہ پریشان ہے تمہارے بغیر۔ صدف اسے کہتی ہے کہ ہمشہ اب یہ نہیں ہو سکتا، وہ بہت آگے نکل چکا ہے اور میں اس سے بہت پیچھے رہ گئی ہوں، میں چاہ کر بھی اس کے برابر اب نہیں آ سکتی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک دفعہ تو عمار صدف کے پیچھے ضرور جاتا، کیونکہ وہ دعویٰ کرتا تھا کہ اسے صدف سے محبت ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ عمار صرف ہمشہ کو ہی کہتا ہے، خود اس کے پیچھے نہیں جاتا۔ ہمشہ کے منہ سے صدف کے بارے میں بات سننے کے بعد کہ اس نے عمار سے ملنے سے اور اس کے پاس آنے سے انکار کر دیا ہے، تو وہ پھر سے دانیہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ عمار اسے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دانیہ پہلے تو بہت خوش ہوتی ہے، لیکن عمار کی اگلی بات سننے کے بعد ہی اس کا غصہ ساتویں آسمان کو چھونے لگ جاتا ہے۔ عمار کہتا ہے کہ تم مجھ سے شادی کرو گی تو دیکھنا صدف کیسے جل کے مرے گی، وہ تڑپے گی۔ دانیہ کو بہت غصہ آتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی۔ وہ عمار کو دھکا دیتے ہوئے کہتی ہے کہ چل بے سالے۔ اسی طرح کی لینگویج اس ڈرامے میں یوز کی گئی ہے، ایک پڑھی لکھی لڑکی کی زبان سے ایک موالیوں جیسی گفتگو۔ عمار کو بہت غصہ آتا ہے، وہ بھی دانیہ کو کہتا ہے کہ زبان سنبھال کر بات کرو۔ تو دانیہ اس سے کہتی ہے کہ یعنی کہ تم مجھ سے شادی میرے لیے نہیں کر رہے بلکہ صدف کو جلانے کے لیے کر رہے ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، بلکہ وہ دھکے دے کے عمار کو گھر سے نکال دے گی۔ جبکہ دوسری طرف صدف کو بہت تکلیف ہوگی کہ عمار میرے پیچھے ایک دفعہ بھی نہیں آیا، اسے آنا چاہیے تھا، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ میرے بغیر رہ سکتا ہے، تو میں بھی اسے ثابت کروں گی کہ میں بھی اس کے بغیر رہ سکتی ہوں اور مجھے بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ بہت روتی ہے، تڑپتی ہے۔ صدف کی والدہ اس کے کمرے میں آتی ہے اور صدف کو کہتی ہے، صدف اگر تم عمار سے طلاق لینا چاہتی ہو تو میں بالکل اس کی مخالفت نہیں کروں گی، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، دوسرے مرد کے چکر میں کبھی بھی پہلے مرد کو چھوڑنا نہیں۔ اب اس بات میں کیا حکمت ہوتی ہے یہ تو وہی جانتی ہوتی ہے۔ صدف اب عمار سے ڈیورس لے گی۔ یہاں پہ شاید ایک دو بار عمار اور صدف کا آمنا سامنا بھی ہو اور ان کی تکرار ہو، لیکن عمار کو بہرحال صدف کو ڈیورس دینا ہی پڑے گی۔ لیکن عمار سے ڈیورس صدف اس لیے نہیں لے رہی کہ اسے بلال عبداللہ سے محبت ہو گئی یا وہ اس کے پاس جانا چاہتی ہے، بلکہ وہ عمار کے رویے کی وجہ سے اس سے ڈیورس لے رہی ہے، اور وہ بالکل نہیں چاہے گی کہ اب وہ بلال عبداللہ کو اپنائے۔ لیکن آپ کو دکھایا جائے گا کہ بلال عبداللہ صدف کے پاس آئے گا اور ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے گا کہ میں نے عمار کو تمہارے لیے چنا، میں اس کا رشتہ لے کے تمہارے پاس آیا، تو اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ صدف بلال عبداللہ کے اخلاق سے متاثر ہو اور اس کی سچی محبت سے متاثر ہو کہ اس کی طرف دوبارہ سے پلٹ آئے، اور اس طرح سے بلال عبداللہ صدف کے سارے دکھوں کا مداوع کر دے۔
اور اینڈ میں صدف اور بلال عبداللہ کی شادی ہو جائے۔ یہی اس ڈرامے کی اینڈنگ ہونے والی ہے۔ اس کے علاوہ اینڈ میں ہمشا کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا کہ بلال عبداللہ کبھی بھی اس سے شادی نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ صدف کو اس کی حقیقت پتہ چل جائے کہ بلال عبداللہ اور صدف کے درمیان دوریاں پیدا کرنے میں ہمشا کا ہی ہاتھ تھا، اور آخر میں شاید فراز کی بھی لاٹری نکل آئے اور ہمشا واپس اپنے سابقہ منگیتر کی طرف پلٹ جائے اور اس سے شادی کر لے۔ آپ کا اس کی اینڈنگ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔